فلسطین پر اسرائیلی بربریت کے خلاف قومی قیادت یکجا، مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے رہنے کا اعلان۔ غزہ پر جارحیت کا 1 سال، ایوان صدر میں آل پارٹیز کانفرنس، قیادت کا عالمی برادری اور UN سے اسرائیلی جارحیت روکنے کا مطالبہ۔ فلسطینی ریاست کے قیام، UN رکنیت دینے کی قرارداد بھی پیش۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں 2 ریاستی پیغام کی تائید نہیں، فلسطین کی آزادی کی بات کرنا چاہیے۔ آزاد فلسطینی ریاست کا دارالخلافہ بیت القدس ہونا چاہیے۔ کیا مسلمانوں کا خون سستا ہے؟ عالمی ضمیر کو جاگ جانا چاہیے۔ خون ریزی بند کرانے کے لیے پوری قوت کا استعمال کرنا ہوگا۔ جاری کردہ اعلامیے میں کہا گیا غزہ میں فوری جنگ بندی کی جائے۔ اسرائیل فلسطینیوں کے نسل کشی جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا۔ OIC، عرب لیگ عالمی برادری کی امن کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ فلسطینی عوام کو غیر متزلزل حمایت کا یقین دلاتے ہیں۔ صدر آصف زرداری کا خطاب کرتے ہوئے کہنا ہے فلسطین کے 2 ریاستی حل کے بغیر امن ممکن نہیں ہو سکتا۔ اسرائیل کے اقدامات عالمی امن کے لیے خطرہ بن چکے، یہ معاملہ ہر فورم پر اٹھاتے رہیں گے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا اسلامی ممالک اپنی قوت آج نہیں تو کب استعمال کرے گا؟ فلسطینیوں کا خون رنگ لا کر رہے گا۔ کمزور فلسطینیوں پر بدترین مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ ماؤں کی گود سے معصوم بچوں کو چھین کر شہید کیا جا رہا ہے۔ ایسے تو نہیں ہے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائی اور بہنوں کو بھول چکے ہیں۔ جہاں فلسطین کا مسئلہ ہوگا وہاں ہر ایک پاکستانی ایک پیج پہ ہو۔ اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا دن منائیں۔ اس وقت تک 50,000 غزہ اور خان یونس کے مسلمان شہید ہو چکے ہیں۔ اس پلیٹ فارم سے ہمیں بہت واضح میسج دینا چاہیے اور وہ صرف ایک فلسطین کی آزاد ریاست کا میسج ہونا چاہیے۔ امریکہ اسرائیل کا سب سے بڑا پشت مسئلہ فلسطین پر پوری قوم ایک پیج پر ہے، ہم فلسطینی بہن بھائیوں کو نہیں بھولے۔ بلاول بھٹو زرداری کا APC سے خطاب، کہا وزیر اعظم نے اقوام متحدہ میں قوم کی نمائندگی کی، تمام جماعتوں کا تعاون وزیر اعظم کے ساتھ ہے، آپ فیصلہ کریں، یہاں بیٹھا ہر شخص آپ کے شانہ بشانہ ہوگا۔ ادھر JUI جماعت اسلامی فلسطین کے 2 ریاستی حل کے مخالف مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کانفرنس کی قرارداد سے فلسطینیوں کے دکھوں کا ازالہ نہیں ہوگا، 2 ریاستی حل کسی صورت قابل قبول نہیں، مسلم ممالک مل کر اسرائیل کے خلاف حکمت عملی بنائیں۔ حافظ نعیم کہتے ہیں اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے، اس پلیٹ فارم سے صرف آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا پیغام جانا چاہیے۔ سربراہ ANP ایمل ولی خان بولے مظلوم فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھاتے رہیں گے۔ APC میں خالد مقبول اور خالد مقصی، اعجاز الحق اور دیگر رہنماؤں کی شرکت۔ یوم یکجہتی فلسطین پر ملک بھر میں ریلیاں، اسلام آباد، لاہور، کراچی، کوئٹہ، پشاور، مظفر آباد میں اظہار یکجہتی کیا گیا۔ تمام چھوٹے بڑے شہروں میں مظاہرے، طلباء کی شرکت، پلے کارڈ، فلسطینی پرچم اٹھا رکھے تھے۔ کراچی میں 3 تلوار پر پیپلز پارٹی کی ریلی، سعید غنی نے قیادت کی، کہا اسرائیل کی دہشت گردی کے باعث غزہ کھنڈر بن چکا۔ پشاور میں جماعت اسلامی کی ریلی، مظاہرین کا مسئلہ فلسطین پر عالمی برادری سے کردار ادا کرنے کا مطالبہ، اسلامی ممالک سے اسرائیل کے خلاف فیصلہ کن اقدامات کی اپیل، OIC سے کردار ادا کرنے کی استدعا۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے قومی فلسطینی کانفرنس، کراچی میں ہونے والی کانفرنس میں شرکا کا مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے امریکہ اسرائیل کے ہاتھوں فلسطین کا خون ٹپک رہا ہے، امریکہ اور اسرائیل کل بھی قاتل تھے اور آج بھی قاتل ہیں۔ سراج الحق کا کہنا ہے طوفان الاقصی یہودیوں کے تابوت میں آخری کیل ہے۔ مفتی تقی عثمان نے خطاب کرتے ہوئے بولے فلسطینیوں کی مدد کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، حکومت لفظی احکامات کی بجائے عملی اقدامات کرے۔ کراچی میں خودکش دھماکے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت، بم ڈسپوزل یونٹ کی رپورٹ آ گئی۔ حملے میں 70 سے 80 کلو دھماکہ خیز مواد استعمال ہوا۔ دھماکہ IED ڈیوائس کی مدد سے کیا گیا۔ 12 گاڑیوں کو نقصان پہنچا، 3 مکمل تباہ۔ دھماکے میں استعمال کی گئی گاڑی کا ریکارڈ مل گیا۔ تفتیشی حکام کے مطابق حملے میں استعمال گاڑی فہد شاہ کے نام پر نکلی ہے، نوشی کا رہائشی ہے۔ گاڑی کی تفصیلات چیسی نمبر سے حاصل ہوئی۔ فرائض میں غفلت پر ایئرپورٹ پر اسپیشل برانچ چائنا ڈیسک کے خلاف کارروائی، ایڈیشنل IG نے انچارج فواد شاہین کو ہٹا دیا۔
وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس، مشترکہ کمیٹی قائم کرنے کا حکم۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں دھماکہ ناقابل برداشت ہے، ایسے واقعات نہیں ہونی چاہیے۔ مراد علی شاہ کی چینی قونصل خانے آمد، قونصل جنرل سے ملاقات۔ 2 چینی باشندوں کی ہلاکت پر اظہار تعزیتی خطاب میں تاثرات درج کیے۔ خودکش حملے میں 2 چینی انجینئر سمیت 3 افراد جان سے گئے، 17 زخمی۔ پاک چین تعلقات کو نقصان پہنچانے کی گھنونی سازش برداشت نہیں، شہباز شریف کی چینی سفیر سے ملاقات میں گفتگو۔ وزیر اعظم کی چینی سفارت خانے آمد، دہشت گرد حملے پر اظہار افسوس۔ وزیر اعظم نے کہا ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، غیر ملکیوں کی سیکیورٹی مزید سخت کی جائے گی۔ چینی سفیر کا دہشت گردی کے خلاف فوری رد عمل پر وزیر اعظم سے اظہار تشکر۔ کراچی دھماکہ پاک چین دوستی پر حملہ قرار، پاکستان کا ذمہ داروں کو سخت سزا دینے کا اعلان۔ صورتحال پر وزیر اعظم کی زیر صدارت اہم بیٹھک، وزیر داخلہ کی بریفنگ۔ SCO کو کامیاب بنانے، ملک دشمن عزائم سے نمٹنے کے عزم کا اظہار۔ محسن نقوی کی چینی سفیر سے ملاقات، ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے وزارت خارجہ چینی سفارت خانے کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے، مجید برگیڈ سمیت بزدلانہ حملے کے ذمہ داروں کو سخت سزا دیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا المناک واقعے کے ذمہ دار قانون کی گرفت سے نہیں بچ پائیں گے۔ صدر زرداری کی کراچی دھماکے کی مذمت، اموات پر اظہار افسوس، لواحقین سے اظہار تعزیت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا دہشت گرد بزدلانہ کارروائیوں سے قوم کا حوصلہ پست نہیں کر سکتے۔ چین کا کراچی دھماکے کی تحقیقات، ذمہ داروں کو سزا دینے کا مطالبہ۔ چینی سفارت خانے کی جانب سے دھماکے کی شدید مذمت، کہا چینی شہریوں، اداروں اور منصوبوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے چاہیے۔ مہنگی بجلی بیچنے والے 5 IPPs بند کرنے کی تیاری، وفاقی کابینہ سے معاہدہ ختم کرنے کی منظوری لی جائے گی۔ مجوزہ 5 IPPs 24 میگا واٹ صلاحیت کی حامل ہیں۔ حکومتی ذرائع کے مطابق IPPs نے 15% منافع سے متعلق غلط بیانی کی۔ IPPs کا منافع 20 گنا سے بڑھ چکا۔ وزیر اعظم کی ٹاسک فورس کے IPPs سے مذاکرہ جاری۔ چیف جسٹس پاکستان کا کہنا ہے کہ عدالتی فیصلوں کی مثالوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ عدلیہ کبھی مارشل لاء کی توثیق کر دیتی ہے، کیا ججز آئین کے پابند نہیں؟ محکمہ بہبود آبادی پنجاب ملازم نظر ثانی کیس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس۔ کہا پاکستان میں ایک کے بعد دوسرا مارشل لاء آ جاتا ہے، غیر آئینی اقدام کی توثیق کا اختیار ججز کے پاس کہاں سے آ جاتا ہے؟ عدالتی فیصلے کا حوالہ وہاں آئے جہاں آئین اور قانون کا ابہام ہو۔ لگتا ہے وقت آ گیا ججز کی کلاسز ٹرائی کریں۔ ملتان ٹیسٹ کے پہلے روز پاکستانی بیٹرز ڈٹ گئے، انگلینڈ کے خلاف 4 وکٹوں کے نقصان پر 328 رنز بنا لیے۔ کپتان شان مسعود اور عبداللہ شفیق کی سینچریاں، شان مسعود کا 151 رنز پر آؤٹ ہونا، 2000 رنز مکمل کر لیے۔ کپتان کی اننگز میں 2 چھکے 11 چوکے شامل۔ عبداللہ شفیق 102 رنز بنا کر پویلین لوٹے، 1 چھکا اور 10 چوکے لگائے۔ بابر اعظم 30 اور سائم ایوب 4 رنز بنا پائے۔ ساؤ شکیل 35، نسیم شاہ بغیر رن بنائے کریز پر موجود۔ انگلینڈ کے ایٹکسن کی 2 اور ویوکس اور جیکلج کی 1 وکٹ۔ سابق انگلش کرکٹر سے پاکستانی بیٹرز کی شاندار بیٹنگ ہضم نہ ہوئی، ملتان اسٹیڈیم کی پچ کو ہدف تنقید بنا لیا۔ کیون پیٹرسن نے ملتان کی وکٹ کو بالرز کا قبرستان قرار دیا۔ مائیکل وان کہتے ہیں وکٹ سڑک کا منظر پیش کر رہی ہے، شان مسعود کو پچ سے سپورٹ ملی۔
डी चौक में एहतजाज पर एक और मुकदमा। बानी पीटीआई और अली अमीन गंडापुर नामजद। थाना नून में दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी समेत 10 संगीन दिफात लगाई गई। तरनोल जीटी रोड ब्लॉक करने और तोड़ फोड़ के इल्जाम। वज़ीर आला केपी, आज़म सवाती, उमर अयूब, बैरिस्टर सैफ समेत 300 कारकुनान मुकदमे में नामजद। दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत 14 संगीन दिफा शामिल। थाना कोसार के मुकदमे में अली अमीन और आमिर मुगल के वारंट जारी। बानी की बहनों अलीमा और उस्मा का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। असद कैसर के भाई 7 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। लाहौर में एहतजाज के मुकदमे से सलमान अकरम की अबूरी जमानत मंजूर। सीडीए का एक्शन। इस्लामाबाद में केपी हाउस सील करने का अमल शुरू। मुतादिद ब्लॉक्स को ताले लगा दिए। ज़राए के मुताबिक बिल्डिंग रूल्स की खिलाफ वर्जी पर सील किया जा रहा है। लीज खत्म होने पर मुतादिद मुरासले भेजे। केपी हाउस की तजदीद कराने का 12 कहा। आखिरी मुरासला रवां साल 3 मई को भेजा गया। चीफ मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम फॉर वुमेन कॉलेजेस का इफ्तिताह। मरियम नवाज ने बसों की चाबियां वुमेन कॉलेज प्रिंसिपल्स के हवाले की। पंजाब के 76 कॉलेजेस को 3 मराहिल में बसें फराहम की जाएंगी। उधर मरियम नवाज से पुर्तगाल के सफीर की भी मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं पंजाब में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल यकीनी बनाया गया। बटकराम की सब जेल में लड़की से मुबैना ज़्यादती। वज़ीर आला केपी के नोटिस। सुप्रिंटेंडेंट सब जेल शहरियार मुअत्तल। इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील। मुलजिम को कड़ी से कड़ी सजा देने की हिदायत। पीटीआई का दावतनामे के बावजूद एपीसी का बायकॉट। बैरिस्टर गोहर कहते हैं मौजूदा हालात की वजह से एपीसी में शिरकत नहीं कर सकते। विफाकी वज़ीर कानून आसम नज़ीर तारड़ ने कहा 1-2 जमातों के अलावा सब जमातों ने एपीसी में शिरकत की। जो कॉन्फ्रेंस में नहीं आए ये उनका अपना फैसला था। शजील इनाम मेमन कहते हैं एपीसी फ़लस्तीनियों पर इसराइली तशद्दुद के खिलाफ थी, इसीलिए पीटीआई ने शिरकत नहीं की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जमात इस्लामी के मोतरफ। एपीसी में हाफिज़ ने इनकी तारीफ। मसला फ़लस्तीन को बेहतरीन उजागर करने पर किरदार को सराहा। अल खिदमत फाउंडेशन के रज़ाकाराना किरदार को बेहतरीन करार दिया। गजा पर इसराइली जारहियत को 1 साल मुकम्मल। इसराइल के हाथों कम अज़ कम 41,870 फ़लस्तीनी शहीद। 16,000 से ज़्यादा बच्चे और 11,000 से ज़्यादा ख़वातीन ने शहादत पाई। वहशियाना हमलों में 97,000 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। WHO के मुताबिक 10,000 लापता अफराद अब भी मलबे तले दबे होने का खदशा है। वहशियाना बमबारी में गजा खंडर बन चुका। अस्पताल, मसाजिद, गिरजाघर, स्कूल, कॉलेजेस तबाह। 65% इमारतें और 70% रोड नेटवर्क तबाह हो चुका। 20 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी बेघर। इसराइल तबाही के सिवा जंग का कोई हदफ हासिल न कर सका। तूफान लक्स ऑपरेशन में यरगमाल बनाए गए 100 से ज़ायद यरगमाली ना छुड़ाए जा सके। दुनिया भर में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज। लंदन, रोम, बर्लिन, मैड्रिड, केप टाउन, चिली में मुजाहरे। व्हाइट हाउस के बाहर भी बड़ा एहतजाज। तुर्की में भी बड़ी तादाद में शहरी सड़कों पर निकले। इसराइल आलमियम से खेलने से बाज ना आया। रात गए बैरूत पर फिर बारूद बरसा दिया। जनूबी बैरूत और गिरदोनवा में कई धमाके। मुतादिद शहीद और मुतादिद जख्मी। हिज़्बुल्लाह की जवाबी कार्रवाई। इसराइल के साहली शहर हिफा पर मिसाइल बरसा दिए। 10 अफराद जख्मी। हिज़्बुल्लाह ने फौजी अड्डे को निशाना बनाया। शुमाली शहर में भी सायरन बज गए। जनूबी इसराइल के बस स्टैंड पर हमला। 1 इसराइली खातून हलाक, 10 जख्मी। उधर गजा में इसराइली जारहियत जारी। जबालिया पर जमीनी हमला। 2 फ़लस्तीनी शहीद, 8 जख्मी। इस्लामाबाद में 3 रोज़ा छुट्टी का ऐलान। 14, 15, 16 अक्टूबर को आम तातील होगी। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के बायस छुट्टियां दी गई। वज़ीर आज़म ने तातीलात की मंजूरी दी। पाकिस्तानी तारीख के तबाह कुन ज़लज़ले को 19 साल बीत गए।
2005 میں آج کے ہی دن قیامت صغریٰ برپا ہوئی. 85,000 سے زائد افراد لقمۂ اجل بنے. 33,000 زخمی، لاکھوں بے گھر ہوئے. جانے والوں کی یادیں آج بھی تازہ. 12 ارب سے زائد کا نقصان ہوا. مالی مشکلات پر 811 منصوبوں پر کام ہی شروع نہ ہو سکے. بدھا کے قیمتی مجسمے اسمگل کرنے کی کوشش ناکام. کسٹمز حکام کے مطابق تمام مجسمے GPO لاہور سے جاپان کے لیے بک کرائے گئے. عالمی مارکیٹ میں قیمت $30,000 بنتی ہے. ایک مجسمہ اصلی، باقی ریپلیکا تھے. مجسمے 200 سال بعد از مسیح پرانے ہیں. مسعود نامی شخص نے بک کرائے ہیں. اور ٹیکن پر پاکستانی کھلاڑیوں کا راج. گیم بنانے والے بھی حیران ہو گئے. عاطف بٹ عالمی فہرست میں دوسرے، ارسلان 10ویں نمبر پر. گیم میں پہلے کورین، جاپانی، یورپی اور شمالی امریکی کھلاڑیوں کا راج تھا. اب ٹاپ 10 میں 4 پاکستانیوں کی حکمرانی ہے.